السلام علیکم ناظرین، میرا پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر بسرا۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ نمائندہ خصوصی لاہور سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ کہنے کو یہ محض ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر اپنے اندر عملی اور حقیقی زندگی کا ایک بہت بڑا راز لیے ہوئے ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں اکثر یہی غلطی دہراتے ہیں کہ کسی مجبور، دکھی اور تکلیف میں مبتلا انسان پر بہت جلد ترس کھا کر مہربان ہو جاتے ہیں اور اس کے شر سے یکسر غافل ہو جاتے ہیں۔ مگر جب ہماری توقعات اور نیک خواہشات کے برعکس نتیجہ نکلتا ہے تو ہمارے پاس سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں ہوتا۔ احمد بلال گوندل سب انسپکٹر ضلع گوجرانوالہ کے تھانہ احمد نگر میں 2 ماہ قبل بطور SHO تعینات ہوا۔ کسی تھانہ میں بطور SHO یہ اس کی پہلی تعیناتی تھی۔ انتہائی پڑھا لکھا، محنتی، ایماندار، شائستہ اور خوش اخلاق نوجوان انچارج تھانہ کسی بھی علاقہ کے عوام کے لیے نعمت خداوند سے کم نہیں۔ پاکستان کے موجودہ نظام عدل میں کسی بے گناہ شخص کو اپنی بے گناہی ثابت کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے، مگر ان مقدمات کی پیشیوں اور تاریخوں سے پیچھا نہیں چھوٹتا جو کسی مدعی کی ذاتی رنجش یا پولیس سے ساز باز کر کے قائم کیے جاتے ہیں۔ تھانہ احمد نگر میں موافع 23/6/20 کو مقدمہ نمبر 427/20 بجرم 302، 324، 148 سے 149 میں ایک ملزم فیصل محمود بٹ نامزد کیا گیا، جس کی گناہگاری یہ ہے کہ گناہی کا تعین ہونا بھی واقعی ہے۔ ملزم فیصل محمود بٹ اپنے خلاف مقدمہ قتل کی FIR میں نامزدگی کا سن کر منزل سے غائب ہو گیا، مگر بعد میں احتیاطی عبوری ضمانت کروا لی۔ اسی دوران وزیر آباد سے ہمارے ایک معزز صحافی بھائی نے مقامی پولیس کو ملزم کی بے گناہی اور وقوع قتل سے لا تعلق ہونے سے متعلق اپنی گارنٹی پیش کی کہ پولیس بے شک جس پہلو سے تفتیش کر لے، ملزم فیصل وقوع قتل کے اس واردات میں ملوث نہیں ہے، جس پر SHO احمد بلال کی جانب سے بھی یقین دہانی کروائی گئی کہ اگر تو ملزم واقعی قتل کے اس واردات میں ملوث نہ ہے تو وہ اسے کسی صورت گنہگار نہیں لکھے گا، اور کوئی جیسے بھی اثر انداز ہو کر دیکھ لے، تفتیش میں صرف اور صرف میرٹ ہی کیا جائے گا۔ بعد ازاں ملزم نے اپنی ضمانت واپس لے کر گرفتاری دے دی۔ ملزم فیصل کا مبیش 12 یوم تک پولیس کی حراست میں رہا۔ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے اور عدالت میں پیشی سے ایک دن قبل تھانہ حوالات میں بند ملزم نے ہائی بلڈ پریشر اور شوگر لیول کم ہونے کا بہانہ کر کے حوالات سے باہر نکالنے کی درخواست کی، جس پر SHO احمد بلال نے ترس کھا کر اور اس خوف سے کہ کہیں ملزم حوالات میں ہی حرکت قلب بند ہونے سے نہ چل پڑے اور پورا تھانہ اس کے قتل کا ملزم بن جائے، اس حوالات سے نکلوا کر اپنے دفتر سے منسلک ذاتی استعمال کے کمرہ میں بٹھایا، تھوڑی دیر یہاں آرام کرے اور ملزم کے گھر والوں کو بلایا کہ اس کے لیے میڈیسن کا انتظام کریں۔ اسی دوران کوٹ لدھا میں کیٹیگری A کے ملزم اشتہاری کی مخبری ملتے ہی SHO احمد بلال ریڈنگ پارٹی کے ساتھ روانہ ہو گیا اور نائب محرر کو ملزم کو دوبارہ حوالات میں بند کرنے کا کہہ کر خود کو کوٹ لدھا روانہ ہو گیا۔ اس دوران ملزمان کیسے واش روم کا بہانہ کر کے اور پولیس ملزمان کا اعتماد حاصل کر کے وہاں سے فرار ہوا۔ وہ آئندہ تفتیش میں سامنے آ ہی جائے گا، مگر متعلقہ DSP شاہنواز وڑائچ کا رویہ اس دوران انتہائی افسوسناک اور انتقام پر مبنی ہے۔ DSP صاحب کو احمد بلال سے پہلے بھی رنجش تھی جب وہ چوکی انچارج جام کے جٹھا تعینات تھے۔ اس نے DSP صاحب کے رشتہ داروں کے خلاف پارٹی پر DSP صاحب کے کہنے کے باوجود دفعہ 442 ایجاد نہیں کی تھی۔ DSP صاحب اس وقت کینٹ سرکل تعینات تھے، جنہوں نے اس وقت اس آئندہ محتاط رہنے اور اس حکم متعلق کو یاد رکھنے کی پیشگی وارننگ بھی جاری کر دی تھی۔ سب انسپکٹر احمد بلال کی بدقسمتی DSP شاہنواز وڑائچ صاحب SI زین مرحوم کیس کی انکوائری سے بچ کر پہلے سے بھی کہیں زیادہ پرکشش اور چارمنگ سرکل وزیر آباد، جہاں احمد بلال کو SHO لگے ابھی 2 ماہ ہوئے تھے، میں تبادلہ کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ DSP شاہنواز وڑائچ نے ملزم فیصل بٹ کے فرار ہونے کے واقعے میں افسران بالا کے سامنے ساری ذمہ داری احمد بلال پر ڈال دی اور اسی تھانہ احمد نگر میں اپنی ہی مدیت میں FIR درج کر کے احمد بلال کو نہ صرف ساری رات حوالات میں بند کیے رکھا، بلکہ اگلے دن دوپہر 2 بجے تک عدالت میں پیشی سے قبل محرر کو بار بار کال کر کے وارننگ بھی دیتے رہے کہ خبردار اگر اسے حوالات سے باہر نکالا تو، اور حوالات تھانہ سے ہتھکڑیاں لگوا کر پولیس گاڑی میں پیچھے بٹھا کر جس انداز سے اس نوجوان SHO کی تصدیق کی گئی، اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ DSP باز بغض انتقام کی آگ میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کے نزدیک اپنی وردی کے تقدس کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ یاد رہے موصوف وہی DSP ہیں جن کے غیر ذمہ دارانہ انکوائری رپورٹ پر کینسر کی آخری سٹیج پر موت سے چند روز قبل زین العابدین TSI کو ڈسمس فرار سروس کر دیا گیا تھا۔
مگر ان کا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکا۔ آئی جی پی صاحب پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل ہے کہ متعلقہ واقعے کی شفاف اور غیر ذمہ دار انکوائری کی جائے اور ڈی ایس پی شاہد وڑائچ کے خلاف کسی ایماندار اعلیٰ افسر سے انکوائری کروائی جائے تاکہ محکمہ پولیس میں تھانہ کلچر کی تبدیلی کے لیے بھرتی کیے گئے ان اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان سے انسپکٹر کو انہی گندے اور سفارشی افسران کی نقش قدم اور اشاروں پر چلنے سے روکا جا سکے۔